یہود کی ہمیشہ سے عادت یہ رہی کہ یہ جس نے اس پر احسان کیا اس نے انہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اہل اسلام نے ان کے لیے بڑی ان کو حقوق دیے، بلکہ بعض وقت تو ایسے بھی آئے کہ ان کی مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں ان سے بھی بڑھ کر ان کو جو ہے وہ حقوق دیے گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی۔ جو انبیاء کے ساتھ ایسا کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ تو ان کا قرآن میں آیا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ صراط الجنان میں اس میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 70 نبی شہید کیے تھے۔ عام مومن کے قتل کے بارے میں ہمارے دین اسلام کی قرآنی تعلیمات کیا ہے؟ من قتل الناس فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت مار دی۔ تو عام انسان کی یہ حرمت ہے تو اللہ کے انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ایسا 70 انبیاء کو کرنا ان کے لیے کیا؟ اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے جب یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا 2000 سال پہلے یہ نکال دیے گئے یہاں سے، مسجد اقصی سے۔ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جب فتح کیا ہے اس کو، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، اور آپ کے دور حکومت میں بلکہ آپ کے ہاتھوں ہی اس کی فتح ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت آپ نے کچھ ان کو اجازت دی تھی کہ یہ اپنی مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یہ آ سکتے ہیں، لیکن رہائش نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا احسان تھا